سبق نمبر 23، اس میں 30ویں پارے کی چھوٹی صورتوں کی مشق ایک دفعہ ہم 20 صورتیں اللہ کی توفیق سے دہرا چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، مشق کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ 22ویں سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ اور سورۃ الناس اس کی دہرائی کی تھی۔ آج سورۃ الفلق۔ جب بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تو پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ حاصل کر، شیطان مردود سے بچ جا۔ اور دوسرے نمبر پہ جب سورت سے شروع کرے تو تسمیہ پڑھنا بھی ضروری ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ اس میں وہی بات بار بار میں نے پہلے بھی عرض کی ہوئی ہے، قاف کو اہتمام سے قل، یہ کل کاکے والا نہ ہو جائے، کل بل، اس کل میں نے ہوتا ہے کھا جا، اور یہ قل میں نے کہہ دو، فرما دیجئے۔ اعوذ، اعوذ، حمزہ علیحدہ ہے، عین ہے، یہ نہیں کل اعوذ باللہ۔ تو کل بھی وہ کھا جانے والا پڑھا، اعوذ باللہ میں بھی اس نے صرف حمزہ پڑھا ہے، عین کو کھا گیا، اور اس کا میں نے اللہ جانے کیا سے کیا آکا باکا اوٹ پٹاکا ہو گیا۔ تو اس کا بہت خیال کرنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق، اگر فلق بند کر دیا ہے سانس کو، آواز کو، تو گویا کہ آپ نے وہ قاف کو کھا گئے ہیں، اور وہ قاف کشش کتے والا جب وہ آپ نے پڑھ دیا۔ فلق قلقلہ ہے دو نقطے والے قاف میں۔ قل اعوذ برب الفلق، اگر ملائیں گے تو برب الفلق من شر ما خلق، وہاں پھر قلقلہ، ومن شر غاسق اذا وقب، با پہ پھر قلقلہ، ومن شر النفاثات فی العقد۔ دیکھیں یہ تین شدیں اکٹھی آئیں، را پہ شد، پھر نون پر، پھر فا پر، اور پھر فا کے ساتھ کھڑی بھی زیر ہے۔ بعض اگر دگڑ کر کے پڑھا ومن شر النفاثات فی العقد، کوئی حرف نہیں صحیح پڑھا گیا، سارے ومن شر النفاثات فی العقد اپنے حساب سے تراویحوں میں اکڑ بکڑ مارتے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ تو یہ ادائیگی ضروری ہے، چاہے حدر سے پڑھیں، تدویر سے پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، تحقیق سے پڑھیں۔ تعجیل کی اجازت نہیں ہے جس میں حروف کی ادائیگی صحیح نہ اور صفتیں پائمال ہو جائیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ وَمِن اخفا ہے، حاسدن یہاں اظہار ہے، کیونکہ تنوین کے بعد اذا کی حمزہ آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں پر بھی پھر وہی قل، قاف ہے تمام سے، هو اللہ، لام موٹا ہے، ہو احد، ہو احد، وہ دو آنکھوں والی ہاں نہ بن جائے، اس کا میں نے تباہ برباد کرنا نعوذ باللہ ہے۔ یہاں کہہ رہے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، تو ورنہ اس کا معنی بالکل بگڑ جائے گا۔ احد، 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 اللہ الصمد، یہ سین نہ بن جائے، وہ سین میں نے ہوتا ہے کوٹنا جو دال اور حلیم بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہیں تو معنی بگڑ جائے گا کہ اللہ نعوذ باللہ کوٹنا ہے۔ تو یہ صاد کے ساتھ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، دونوں دال کھا گئے ہیں، اس طرح اپنے حساب سے پنکاری کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، تو یہ دال پہ قلقلہ نہیں ہوگا تو دال ختم ہو جائے گی، یہ اس کی لازمی صفت ہے۔ لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں بھی کل لاہ، میں نہ الٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے شریک بھی ہیں، ٹینشن نہ لیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی شریک نہیں۔ تو لاہ، لام کو لمبا کرنے سے لام الف زبر لا ہو جائے گا، جس کے معنی رہتا ہے نہیں، دو نہیں ہے، مل کے پازیٹیو ہو جائے گا۔
تو اس غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے. بچے تو بے درے کرتے ہیں، بعض کے بڑے بھی کر جاتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد ہاں اہتمام کے ساتھ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو ہمارے آج 23ویں پروگرام کے چوتھے سیگمنٹ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حقیر خدمت کو قبول کرے اور ہمیں درست قرآن پڑھنے کی توفیق دے.